اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اے اللہ تمام معاملات میں ہمارا انجام اچھا کر دے اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھ. بسر بن ارطاط کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا، یعنی اے اللہ میرے معاملات میں سے ہر کام کا انجام اچھا ہو. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا، سارے کام ہر چیز کا انجام اچھا ہو. ہمارا کیا حال ہوتا ہے کہ جب کوئی اہم کام ہوتا ہے، کوئی بڑا فنکشن ہے، کوئی پارٹی ارینج کر رہے ہیں، کوئی بزنس کر رہے ہیں، تو اس میں ہم فکر مند ہوتے ہیں اور دعا کر لیتے ہیں یا اللہ اس کا انجام بخیر ہو، یا کوئی سفر پہ جا رہا ہو. عام طور پر چھوٹے چھوٹے معاملات میں نہیں، اگرچہ ہمیں فکر ہوتی ہے لیکن ہم دعا نہیں کرتے. جیسے کھانا ہی پکانے لگتے ہیں تو ہمیں نہیں خیال آتا کہ اس کا بھی انجام اچھا ہو، کہ عین آخر میں جل ہی نہ جائے. تو یہ دعا اتنی خوبصورت ہے کہ سارے معاملات میں ہمارا انجام اچھا ہو، ہر چیز کا اینڈ اچھا ہو. وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ، ہمیں دنیا کی تباہی اور ہلاکتوں سے بچا. دنیا کی رسوائی اور دنیا کی تباہی اور اس کی مصیبتیں اور اس کا دھوکہ اور اس کا شر اور اس کی ذلت اور حقارت اور بے عزتی، یہ سب چیزیں بھی اللہ ان سے محفوظ رکھے، اور آخرت کے جتنے بھی عذاب کی قسمیں ان سب سے بھی. پھر ایک اور دعا ہے سلسلہ صحیحہ کی، اللہم انی اسألک عملا بالحسنات وترکا للمنکرات واذا اردت فی قوم فتنة وانا فیہم فاقبضنی الیک غیر مفتون. اے اللہ بے شک میں تجھ سے نیکیاں کرنے اور برائیوں کو ترک کر دینے کا سوال کرتا ہوں، اور جب تو لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہے اور میں وہاں موجود ہوں تو مجھے فتنے سے بچا کے اپنے پاس بلا لینا. یعنی اگر کوئی ایسا مسئلہ یا مرحلہ آ جائے کہ میں بیچ میں گھسیٹا جا رہا ہوں تو یا اللہ مجھے تو تم اپنے پاس بلا لینا اور فتنوں سے بچا لینا. ابن رجب کہتے ہیں اس کے بارے میں، وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ، وہ کہتے ہیں کہ اس دعا کا مقصد یہ ہے کہ جب تک انسان دنیا میں زندہ رہے دنیا کے فتنوں سے سلامتی میں رہے. بس اگر اللہ عز و جل اپنے بندے کے لیے کسی فتنے کو مقرر کر دے تو وہ اپنے بندے کو اس فتنے کے برپا ہونے سے پہلے اٹھا لیتا ہے. تو بہرحال یہ بڑی اہم دعا میں سے ہے یہ بھی. اور پھر اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق احیینی ما علمت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا علمت الوفاة خیرا لی. اللہم واسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ واسألک کلمۃ الحق فی الرضا والغضب واسألک القصد فی الفقر والغنی واسألک نعیما لا ینفد واسألک قرۃ عین لا تنقطع واسألک الرضا بعد القضاء واسألک برد العیش بعد الموت واسألک لذۃ النظر الی وجہک والشوق الی لقائک فی غیر ضراء مضرۃ ولا فتنۃ مضلۃ. اللہم زیننا بزینۃ الایمان واجعلنا ھداۃ مہتدین. اے اللہ تو اپنے علم غیب سے اور اپنی اس قدرت کے ذریعے سے جو تجھ کو مخلوق پر ہے مجھے زندہ رکھ جب تک کہ تو جانتا ہے کہ میرے لیے زندہ رہنا بہتر ہے، اور مجھے موت دے جب تو جانتا ہے کہ میرے لیے موت بہتر ہے. اے اللہ میں ظاہر اور باطن میں تیرا خوف مانگتا ہوں، اور خوشی اور غصے کے وقت حق بات کہنے کی توفیق مانگتا ہوں. خوشی اور غصے کے وقت، اور محتاجی اور غنا میں میانہ روی مانگتا ہوں، اعتدال، اسراف نہیں. اور نہ ختم ہونے والی نعمت مانگتا ہوں، اور نہ قطع ہونے والی آنکھوں کی ٹھنڈک مانگتا ہوں، اور تقدیر پر راضی رہنے کا سوال کرتا ہوں، اور موت کے بعد کی زندگی کی ٹھنڈک مانگتا ہوں، اور تیرے چہرے کو دیکھنے کی لذت کا سوال کرتا ہوں، اور تجھ سے ملاقات کا شوق مانگتا ہوں. شوق بھی تو ہو نا، بغیر اس کے کہ کسی نقصان دہ مصیبت میں پھنسوں یا کسی گمراہ کن فتنے میں مبتلا ہوں. اے اللہ ہمیں ایمان کی زینت سے مزین کر دے اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں کا رہنما بنا دے. وجعلنا للمتقین اماما بھی اسی قبیل سے ہے. تو اس میں بھی اچھے خاتمے کی دعا ہے، اور ایمان والی زندگی ہو تو زندہ رہیں، اور اگر کہیں کسی فتنے میں پڑنے کا ڈر ہو تو دنیا سے چلے جائیں، لیکن آگے کی زندگی بھی اچھی ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ میری آنٹی کچھ عرصہ پہلے فوت ہوئی ہیں، اور وہ مسجد کے بچوں کو قرآن وہی دیتی تھی. وہ کہتی تھی جب ان کے قرآن کا وقت آئے تو مجھے بتا دو، میں پیسے دوں گی اور آپ قرآن. اور فوت ہو گئی. اور کچھ دن پہلے ان کی بہو کا فون آیا کہ میں نے آپ کے پاس آنا ہے. امی خواب میں آئی ہیں اور انہوں نے کہا کہ تم نے حمیرہ کو پیسے نہیں دیے. ہسبینڈ کے خواب میں آئی، ان کے بیٹے تھے جو. تو انہوں نے کہا کہ ہاں جی. تو انہوں نے $100 نکالے. تو انہوں نے کہا نہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ پھر کتنے دو؟ تو انہوں نے کہا 500 دو.
بچوں کے لیے. اور وہ آئیں اور انہوں نے مجھے دیے کہ امی نے خاص طور پہ کہا تھا تو ہم نے یہ دینے ہیں, کہ وہ آ کے کہہ کے گئی. تو سبحان اللہ ایسا ہوتا ہے کہ عادت تھی ان کی, اور سچائی کے ساتھ عادت, اخلاص کے ساتھ. کوئی پیسہ اپنے اوپر نہیں لگاتی تھی, اور یہ کہتی تھی کہ بس تم مجھے یہ بتایا کرو کہ کہاں پر کس چیز کی ضرورت. بچوں کے تحفے اور بچوں کے قرآن, کہ وہ خوش ہو جائیں, قرآن سے راضی ہوں. تحفے سے خوش ہو جاتا ہے نا, ایک دم مانوس ہوتے ہیں. آپ تجربہ کر کے دیکھیں, جو بچہ آپ کی ویسے بات نہیں سنے گا, اگر آپ کوئی چیز نکال کے دیں گے تو آ جائے گا آپ کے پاس. اور ایک اور چیز کہ جنازہ تھا اسنا مسجد میں, اور وہ کوئی ایکٹر تھے بہت مشہور انڈیا کے. تو شیخ جنہوں نے جنازہ پڑھایا انہوں نے کہا کہ یہ ساری زندگی انہوں نے فلموں میں کام کیا تھا, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان کا خاتمہ کس پہ ہوا ہے. وہ قرآن کی تفسیر پڑھانے لگ گئے تھے, وہ حافظ قرآن تھے, لیکن انہوں نے زندگی میں فلموں میں کام کیا. تو انہوں نے کہا کہ جو ان کی برائی ہے آپ اس کو اپنے ساتھ قبر میں لے کر جائیں اور کبھی بھی اس کو مینشن نہ کریں, لیکن ہم یہی دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا خاتمہ کس پہ کیا, کہ انہوں نے اللہ کی توحید کی باتیں کرنی شروع کر دی تھی. ابھی حدیث بھی تو ہم نے پڑھی ہے نا کہ ساری زندگی غلط کام کرتا رہا, اللہ تعالیٰ نے آخر میں توفیق دے دی. تو ہم تو صرف ظاہری ایکٹنگ دیکھ رہے ہیں نا, پتہ نہیں کون سی چھپی نیکیاں ہوں گی ایسی کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ابھی پچھلے دنوں ایک میڈیا کے اوپر ایک آدمی کی ڈیتھ ہوئی ہے, بہت خوفناک, اور وہ کہتے ہیں محلے والوں کو بو آ رہی تھی, اور اتنی عجیب سی بو تھی. انہوں نے سارا ڈھونڈا, پتا کیا کوئی جانور مرا ہوا ہے, جانور مرا ہوا ہے, نہیں پتا چلتا تھا کون ہے. خاص وہ گلی کے اندر گزرتے تھے, چھوٹے محلہ نہیں ہوتا وہ ہے. تو وہ انہوں نے باقاعدہ وہاں پھر انٹرویو لیے, لوگوں کو پوچھنا شروع کیا, آس پاس دروازے کھٹکھٹائے کہ یہ بو کہاں سے آ رہی ہے. بہت صفائی کروائی, کہتے ہیں 7 دن گزر گئے اور بو بڑھتی چلی جائے. آخرکار ایک دروازے پر وہ انہوں نے کہا کہ ایک شخص ہے جو یہاں پر رہتا ہے, اکیلا رہتا تھا, اور اس کا پتہ کرتے ہیں, یہ کہیں نظر نہیں آیا بہت دنوں سے. تو وہ پتا کیا, کیونکہ اس کا عقیدہ بھی نہیں درست تھا, وہ کبھی مسجد میں نہیں نظر آیا تھا, کبھی باہر نظر ہی نہیں آیا تھا کبھی. اس کا پتا کیا تو اندر وہ جب دروازہ توڑا اور پولیس کو بلایا سب سے پہلے کہ دیکھیں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, تو وہ باتھ روم میں ننگا پڑا ہوا تھا, اور پوری اس کی جو لاش تھی وہ سوج گئی ہوئی تھی. تو لوگوں سے پوچھا, کسی سے ایک اس کا جو فون نمبر تھا اس سے لوگوں کو کانٹیکٹ کیا کہ بھئی تم فون آیا, اس کو چارجر پہ لگایا, لگا کے بات کی. تو انہوں نے کہا کہ یہ نا لوگوں کو شرک پہ لے کے آتا تھا اور ان کے عقیدے خراب کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ بھی, میں کہتی ہوں کہ ان کی ایسے لوگوں کی پھر ظاہر کر دیتا ہے, اللہ بچائے بس. اگر کوئی سبق لے تو, اب سبق بھی تو نہیں لیتے. استاذہ, جب نیک لوگوں کے ساتھ خاتمے کی بات ہوتی ہے, اس کا ایگزیکٹلی کیا مطلب ہوتا ہے؟ جیسے نیک لوگوں کی صحبت تو ہوتی ہے, لیکن نیک لوگوں کے ساتھ خاتمہ کیا مطلب ہوا؟ لوگوں کے ساتھ آخر ہمارا نیک لوگوں کی ہی ساتھ ہو, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یعنی جب ہم فوت ہوں تو اس وقت ہمارے ساتھ نیک لوگ ہی ہوں. یعنی ظاہر ہے کہ جنازہ پڑھانے والے بھی اگر نیک لوگ ہوں گے تو ان کی دعا قبول ہوگی ہمارے حق میں. بعد میں ہمارے لیے دعائیں کریں گے تو ان کی دعائیں قبول ہوں گی. مرنے کے بعد بھی یاد رکھیں گے. جو لوگ دنیا کی وجہ سے آپ سے محبت کرتے ہیں نا, جب آپ کے پاس دنیا نہیں رہتی تو وہ اپنی محبت چھوڑ دیتے ہیں. یعنی ہمیں نیکی پر استقامت عطا فرما حتیٰ کہ ہماری موت آ جائے. یعنی فزیکلی بھی اور اس کے علاوہ قلبی طور پر بھی, دلی طور پر بھی آپ کی محبت ان سے ہو, کیونکہ المرء مع من احب. جو سزا میرے نانی کا انتقال ہوا تھا جب میں گریڈ 5 میں تھی, تو آلموسٹ 30 ایئرس پرانی بات ہے. تو ڈیتھ بیڈ پہ تھی میری نانی اور کنٹینیوس علم نشرہ سورہ پڑھ رہی تھی. مطلب وہ اتنا پڑھی کہ میں چلتے پھرتے ان کے ارد گرد تھی اور مجھے وہ سورہ یاد ہو گیا تھا. اور جب وہ نزا کی حالت میں تھی تو ان کی زبان پلٹ گئی تھی, لیکن اس حال میں بھی مطلب مجھے کبھی ہوتا تھا, ہم نانی کو امی بولتی تھی, مطلب امی ایسے کیوں پڑھ رہی ہیں, میں اپنی ممی کو بولتی تھی نہ کرو اپنا کیا, پوری زبان پلٹ گئی ہے. لیکن پڑھتے پڑھتے علم نشرہ کا انتقال ہوا, اور ان کی نیکیاں جو میں تو جب بہت چھوٹی تھی, لیکن آج بھی 30 ایئرز گزر گئے, لیکن جب بھی ان کی بات آتی ہے ہر کوئی یہی تعریف کرتا ہے کہ ایک تو ان کی نیکی تھی کہ ہر رشتے کو بنا کر رکھنا, اور کھانا بہت زیادہ کھلاتی تھی ہر کسی کو. کوئی گھر میں آ جائے تو ہمارے پاس کبھی یہ نہیں ہوتا تھا کہ کسی کو بس ایسے ہی بس بھیج دیا, بنا کھانا کھلائے چاہے جو بھی ہو جائے کھلا کر بھیجتی تھی. اور 3 سال پہلے جب ممی کا انتقال ہوا, میں وہاں نہیں تھی, میرے بھائی بول رہے تھے کہ ایسی حالت ہو گئی تھی ممی کی بالکل کھڑے ہونے نہیں آ رہا تھا. لیکن انتقال سے تھوڑی دیر پہلے
بھائی کو بولے کہ مجھے وضو کرو، بھائی لے جا کے خود وضو کرائے، آ کر ممی لیٹے اور خاموش لیٹ گئے. تو بھائی نے بولا کہ ممی آپ کیا ذکر کر رہے ہو؟ تو ممی جس ایک اشارے سے کیا میں اللہ کا ذکر کر رہی ہوں. کہ اشارے سے بھائی نے پوچھا تو بھائی نے اپنے گود میں ممی کو لٹا لیا. تو اسی حال میں ذکر کرتے کرتے بس منہ چل رہا ہے اور انتقال ہو گیا. ممی کے انتقال کے بعد میں بھی بڑے بہترین خواب ممی کے لیے دیکھی. دوسرا پھر ممی کسی کے خواب میں آ کر بولے کہ ممی کبوتروں کو کھانا ڈالنے کے لیے پیسے دیتے تھے. تو 2 جگہ ہم لوگوں کو پتا تھی، تیسری ہم کو نہیں پتا تھی. تو تیسری کا بتایا خواب میں کہ میں وہاں پر پیسے دیتی تھی، تو ان لوگوں کو پیسے دو. جب جا کے پتا چلا تو پتا چلا وہاں دیتے تھے. سبحان اللہ. تو زندگی ممی کی بھی بس دین کے کام کے لیے بس جو بہتر سے بہتر کرو، اور کہاں کہاں جا کے سبحان اللہ لوگوں کی مدد کرتے تھے. ہم کو تو پتا بھی نہیں تھا کہ بعد میں کتنی چیزیں پتا چلی. تو جیسی زندگی گزرتی ہے سبحان اللہ خاتمہ ویسا ہی ہوتا ہے. اور یہ جو آپ کی بات سن کے مجھے یاد ہے کہ یہ جو طیبین کی بات ہے، طیب کا مطلب پاک ہوتا ہے نا، کہ مجھے وضو کراؤ، اور وضو کر کے اور پھر لیٹ کے اور ذکر کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو جانا. السلام علیکم استاد جی. ایک سوال ہے، جیسے آپ نے بولا کہ صدقہ انسان کی جب روح نکل رہی ہوتی ہے تو آسانی کے لیے صدقہ بھی دیں تو بہت اچھا آسان ہے. اب جیسے صدقہ کہیں باکس رکھے ہوتے ہیں صدقے کے، کہیں رکھے ہوتے ہیں ڈونیشن کے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کہتا ہے یہ صدقے میں ڈال دینا. تو مسجدوں کے اندر یا کہیں چیزیں سیل ہو رہی ہوتی ہیں تو یہ پتا ہے کہ وہ ڈونیشن میں ہی جاتے ہیں، پیسے اللہ کے نام میں ہی جاتے ہیں. تو آپ مجھے پلیز یہ بتائیں کہ صدقہ صدقے کے ہی ڈبے میں جانا چاہیے یا ہم ڈونیشن میں بھی دے سکتے ہیں؟ کہیں بھی دے دیں، اور ہم کھانے کی چیز لے لیں یا کچھ بھی کر دیں، وہ صدقہ ہی ہے نا. بہت وسیع معنی ہے صدقے کا. یعنی ڈپینڈ کرتا ہے آپ کہاں پر ہیں اس وقت، آپ کے آس پاس کون ہے، آپ کو کس کا دل میں خیال آ گیا ہے. جیسے میری والدہ کے جب ہاسپٹل میں تھی تو ظاہر کہ آئی سی یو میں تھی، لیکن دوسرا تیسرا دن تھا، تو ایسے ہی میرے دل میں خیال ہے کہ کیوں نہ ان کے لیے کوئی خاص صدقہ کیا جائے. اور ویسے تو صدقہ ہم کر رہے تھے، لیکن مجھے خیال ہے کہ بیماروں پہ صدقہ کرنا چاہیے. تو وہ تو ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں تھی، تو میں نے فوراً اپنے داماد کو بھیجا کہ جا کے، تو جو گورنمنٹ کا ہاسپٹل ہے اور اس کے باہر بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہاں پھر اس نے جا کے تو لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں دی، بچوں کو بھی ساتھ لے گیا، بچوں کے ہاتھ سے بھی دلوائی. اسی دن صبح پھر ان کا انتقال ہو گیا. تو یعنی کئی جگہوں پہ انسان کر سکتا ہے، لیکن ایسے دل میں خاص خیال آ جاتا ہے نا کہ یہ یہاں زیادہ ضرورت ہے، کسی بھی شکل میں. یعنی یہ سوچتے نہ رہ جائیں یہاں یہ لکھا ہے، یہاں یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، بس دے ڈالیں، نکالیں. میرا سوال یہ تھا استاذہ کہ بعض اوقات آپ کسی کو بھی کچھ سمجھاتے رہتے ہیں یا کچھ، تو وہ دین کی طرف نہیں آتے یا راغب نہیں ہوتا یا کچھ بھی کہنے پہ، لیکن آپ کا دل اس طرف مائل رہتا ہے کہ کسی طریقے سے، جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ ان کے لیے بہت دعا کرنی چاہیے. لیکن اگر اسی حال میں خدا نہ خواستہ کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے بعد بھی اس کے لیے خیر کی دعا کر سکتے ہیں. بالکل دعا بھی کر سکتے ہیں، اس کی طرف سے صدقہ بھی کر سکتے ہیں. استاذہ جی میں یہ شیئر کرنا چاہتی کہ نیک لوگوں کا جو ساتھ ہوتا ہے، کئی مرتبہ انسان ایسے سچویشن میں ہوتا ہے، کومے میں لوگ ہوتے ہیں یا ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ وہ خود کچھ ہل نہیں سکتا، وہ ایسی حالت میں ہوتا ہے تو اس کو ایسے لوگ چاہیے ہوتے ہیں آس پاس جو اس کے پاس قرآن لگا دیں، جو اس کو وضو کرائیں، جو اس کو نماز کے وقت کم از کم یاد کرائیں کہ نماز پڑھو، کیونکہ بے ہوشی کی حالت میں تو کچھ پتہ نہیں چل رہا ہوتا. بالکل مریض تو بے بس ہوتا ہے نا، وہ تو اپنے لیے کچھ نہیں کر پا رہا ہوتا. عام طور پہ جب حالت خراب ہوتی تو یاسین سنائی جاتی ہے، تو میں نے یہ کہا کہ جب میرا وقت آئے یاسین بھی سنائی جائے، لیکن جو بھی میرے پاس بیٹھا وہ کلمہ ضرور پڑھتا رہے. اور دوسری کہ مجھے ہرگز وینٹیلیٹر نہ لگایا جائے، سکون سے جانے دیا جائے. تو یہ بات صحیح میں کر رہی ہوں؟ ہاں یہ تو ٹھیک ہے، وینٹیلیٹر بھی نہ لگایا جائے اور لا الہ الا اللہ بھی پڑھایا جائے، لیکن یاسین والی جو ہے نا یہ روایت ضعیف ہے. اچھا، قرآن کا کوئی بھی حصہ جو آسانی سے پڑھ سکتے. صحیح. لیکن اس وقت حالت اتنی خراب ہو رہی ہوتی آدمی کی کہ بعض وقت ممکن اسے یاد نہ رہا، لیکن اگر کان میں لا الہ الا اللہ آ رہا ہوتا ہے، سن رہا ہوتا آدمی، تو پھر اس کی زبان پر بھی وہ ورد ہو جاتا ہے. اگر زبان بند بھی ہوگی تو دل میں وہ ہو جاتا ہے. استاذہ جی پچھلی دفعہ بھی آپ نے یہ شیئر کیا تھا اپنی والدہ کے بارے میں نا، کہ اس وقت پھر آپ صدقے پہ بہت زیادہ، تو میں اپنا بس ایکسپیرینس شیئر کرنے چاہ رہی ہوں، اس لیے کہ اب ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ انشاءاللہ اور لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا. بس یہ بات اتنی زیادہ میرے دل میں تھی، تو ہم نے بھی اپنا ایک بھائی اس میں کووڈ میں لوز کیا ہے، تو ان کا جب لاسٹ تھا تو یہی ٹیکنالوجی کی میں بات کر رہی ہوں کہ ایڈوانس ہے، تو بچوں نے ویڈیو کال ان کی بالکل لاسٹ مومنٹس پہ نا، جو ہم لوگ
بہن بھائی باہر تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کرنے ابھی تو تھوڑے ہوش میں ہیں اور بات بھی کر رہے ہیں، پھر بعد میں شاید ممکن نہ ہو، پتہ چل رہا تھا ان کی طبیعت کا. تو اس وقت انہوں نے جیسے ہی کرائی تو فوراً میرے ذہن میں آپ کی وہ بات آئی. اور استاذہ جی بالکل کلاس شروع ہونے والی تھی اور فوری طور پہ اب سمجھ میں نہیں آتا تو مجھے وہی ایپ کھولا اور اس میں اللہ کا توفیق جتنی تھی تو صدقہ ان کی اس نیت کے ساتھ. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اتنی چیزیں آسان کر دی، اور پھر کلاس کے ختم ہونے سے پہلے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانی فرما دی. تو میں صرف اس لیے شیئر کر رہی ہے کہ آج کل ٹیکنالوجی سے فائدہ ہمیں اٹھانا چاہیے، ورنہ تو بعض اوقات انسان سوچتا ہے کہ یہاں آس پاس کون ہے، کوئی ہے نہیں، تب کریں کیا. پھر دعا ہے اللہم اصلح لی دینی الذی ہوا عصمت امری واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّي مِن كُلِّ شَرٍ. اے اللہ میرے دین کو درست فرما جو میرے معاملات کا محافظ ہے، اور میری دنیا کو درست فرما جس میں میرا معاش ہے، اور میری آخرت کو درست فرما جس میں میرا لوٹنا ہے، اور میری زندگی کو ہر بھلائی میں میرے لیے زیادتی کا باعث بنا دے، اور موت کو میرے لیے ہر شر سے راحت کا باعث بنا دے. یعنی میری موت میرے لیے ہر تکلیف سے دور ہونے کا ذریعہ بن جائے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے. ایک اور دعا بھی ہے، یہ حضرت عمر کی دعا ہے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا کر اور میری موت اپنے رسول کے شہر میں مقدر کر دے. آمین. اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد وَنَعِيمًا لَا يَنْفَدُ وَمُرَافَقَةَ مُحَمَّدٍ فِي أَعْلَى جَنَّةِ الْخُلْدِ. اے اللہ میں آپ سے ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں جس میں کبھی ارتداد نہ آئے، یعنی مرتد نہ ہو، ایسی نعمتوں کا سوال کرتا ہوں جو کبھی ختم نہ ہو، اور ہمیشہ کی جنت کے بلند حصے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت یعنی ان کے ساتھ رہنے کا سوال کرتا ہوں. آمین. پھر ایک اور دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہدم وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ التَّرَدِّي وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْغَرَقِ وَالْحَرَقِ وَالْهَرَمِ وَأَعُوذُ بِكَ أَن يَتَخَبَّطَنِيَ الشَّيْطَانُ عِندَ الْمَوْتِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ لَدِيغًا. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ کوئی چیز، مکان یا دیوار مجھ پہ آ گرے، ہدم منہدم ہو، یا کسی بلند مقام سے گر پڑوں یعنی گر کے نہ مروں. اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ غرق ہونے سے یعنی پانی میں ڈوب کے، جلنے سے یعنی آگ میں، یا از حد بوڑھا ہو جانے سے یعنی اس سے بھی مجھے بچانا. اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ شیطان مجھے موت کے وقت بدحواس کر دے. اور اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ تیرے راستے میں جہاد سے پیٹ پھیرتے ہوئے مروں، یعنی دین کے کام سے منہ موڑ کے مروں. اور میں اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ زہریلے جانور کے کاٹنے سے مجھے موت آئے. یعنی یہ کچھ موتوں سے بچنے کی دعا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.